جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حکومت اپوزیشن سے تعاون مانگ رہی تھی FATF سے متعلق قانون سازی میں، اور آج اس کو تعاون مل گیا اور بخوبی انداز میں آج وہ دونوں بل ایوان سے منظور ہو گئے۔ یہ بل کیا ہے، اس کا آگے کیا اثر ہونے والا ہے، اور FATF کے حوالے سے پاکستان جب یہ اقدامات کر رہا ہے تو اس کو کس حد تک ریلیف مل رہا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع۔ اور یہ سب کل بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی، FATF پاکستان کو کیا کرنا ہے اگر پاکستان گرے لسٹ سے بلیک میں، اور اس کے بعد کیا اس کے معاملات ہیں۔ آج بل منظور ہو گیا اور بالآخر اپوزیشن اور حکومت نے مل بیٹھ کر اس پر فیصلہ کر لیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ملکی مفاد کے اندر دونوں ایک پیج پہ ہیں، لیکن ساتھ JUI فے جو ہے وہ ناراض نظر آئی ہے، اس نے جو ہے وہ مخالفت کی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اس بل کو دیکھ لیجیے، جب سے بنیادی طور پر ہم نے جب تک ٹیررزم کا لفظ بھی نہیں سنا تھا، پاکستان میں نواز شریف صاحب نے 1997 میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو تھا وہ پاس کر لیا ہوا تھا۔ یہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ 97 میں کبھی آپ نے کبھی سنا تھا دہشت گردی کا لفظ؟ نہیں۔ 1977 میں یہ جو ایکٹ ہے اس کا نام اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے یہ 1997 ہے۔ اچھا، یہ اس زمانے میں پاس ہو گیا تھا، اور اس کو کہتے ہیں 27th ایکٹ آف 1997۔ میں اس لیے ذرا سا کلیئر کر دوں، اس کے اندر جو اگلی امینڈمنٹ آئی تھی وہ 2014 میں آئی تھی، یہ بھی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نواز شریف صاحب کے دور میں آئی تھی، 2013 کے بعد بڑا کام کیا ہے نواز شریف صاحب، دہشت گردی کے خلاف تو بہت کام کیا، ہاں تو بہت زیادہ۔ تو ایک مشرف نے کیا، ایک انہوں نے کیا، دو لوگوں نے کیا کام دہشت گردی کے خلاف۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کل جب متفقہ بیانات آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کل کے بعد تو حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں 6 اگست ڈیڈ لائن تھی ان کے پاس اس ایکٹ کو پاس کرنے کی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ میں جانا تھا اور FATF کے سارے معاملات کے اندر آگے آنا تھا۔ 6 اگست کی ڈیڈ لائن سے پہلے اگر یہ اپوزیشن ڈیلے کرتی تو حکومت ان کے 10,000 مطالبات ماننے کو تیار ہو جاتی، لیکن خبر یہ ہے کہ 3 اعلیٰ شخصیات نے کچھ اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ یہ تینوں اعلیٰ شخصیات نون لیگ کی تھیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب جو ہیں وہ اجرک والے اپنے کیا نام ماسک کے ساتھ تشریف لائے، اور انہوں نے اس اجرک کے پیچھے سے گفتگو کی، اور چلمن پسے چلمن حلقے سے پسے چلمن لیڈر تک بات آئی، پسے چلمن گفتگو ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، تو یہ ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں، اس کو خبر تو پوری کر دینا۔ اچھا، خبر اب ہوا کیا ہے اس میں؟ ہوا یہ ہے سر، دیکھیں پہلے تو وہ جو چلمن کے پیچھے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ذرا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں نا۔ بالآخر وہ جو تین رہنما تھے نون لیگ کے، 3 رہنما نون لیگ کے تھے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پالیسی ساز حلقوں سے۔ ٹھیک ہے، اب پالیسی ساز حلقے کا بتایا نہیں جا رہا کہ کون ہے، ظاہر بات ہے ظاہر عمران خان صاحب ہی ہیں، عمران خان صاحب کے حواری ہوں گے پالیسی ساز، اور انہوں نے کہا کہ ہم، اور وہی انہی کے ساتھ جن کی 2 دن پہلے ہم تقریر سنتے رہے ہیں، سموتھ پیسج تقریر، جواب تو کیا وہ سارے اب اسمبلی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں اس پبلک کے اندر مجھے پہلی دفعہ اسلم رسانی جی، یہ نیا MP ہے، یہ BDM میں ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ DSP ہوتا تھا، تو چھوڑ چھاڑ کے سیاست میں آ گیا، تو یہ پہلی دفعہ MPA بنا، اور اس کے بعد میرے ساتھ چونکہ دوسری سے گپ شپ لگانے، تو آ کے کہتے ہیں یہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پشتونخوا والے جو ہیں جدھر سے نکلتے ہیں باہر تقریر کرتے ہیں کہ ہم جناب PNP بلوچوں کے علاقے کے ساتھ، ہمارے اس زمانے بلوچ پشتون بڑی لڑائی ہو رہی تھی، صحیح 5 بندے اس کے انہوں نے مارے ہوئے ہیں، 6 بندے اس کے مارے ہوئے ہیں، اڈے پہ ان کی لڑائی ہے، زمین پہ اس کی لڑائی۔ کہتا وہاں ایک میں بیٹھا پہلے دن تو اسمبلی کیفیٹیریا میں بیٹھا، تو ایک پارٹی پشتونخوا کا بندہ بھی 2 بیٹھے ہوئے تھے، لڑائی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ بل کون دے گا، ایک دوسرے کا بل دینے کے اوپر دیا، اور لوگوں کے سامنے یہ امیج دیکھیں، لوگوں میں خواجہ آصف دیکھ لیں، وہ کیا نام ہے، شاہمود قریشی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد وہ جو لڑکا جو ہے مراد سعید اس کو دیکھ لیں، مشاہد اللہ خان دیکھ لیں، اور حالت یہ ہے کہ بھئی ایک رات اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ایک رات صرف تیری صبح کہہ رہی ہے، تیری رات کا بتانا، اچھی بات ہے، اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو تعریف کی جانی چاہیے۔ دیکھیں پہلی بات ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، سٹانس مت لو، کیا آپ کو اس رات پتہ چلتا ہے کہ ملکی مفاد ہے؟
کیا صبح جب آپ تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نوجوان جو ہے بلاول ہی آگے بڑھے گا اور وہ کہتے ہیں نہیں چاچا جائے گا آگے، اس وقت کسی کو یاد نہیں یہ ملکی مفاد کو عمران خان چلیں اس ایکٹ پہ آ جائیں۔ اچھا اب آتے ہیں یہ ایکٹ کے اوپر۔ ایکٹ کے اندر سے دیکھیں بہت ایکسٹینسو پاورز ہیں اس میں دی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ پہلے پرسن کی ڈیفینیشن ہوتی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ پرسن کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر پہلے شخصیت تھی، اب کوئی قانونی شخصیت، حکومتی باڈی، خود مختار ادارہ سارا انجمن وقف ایجنسی جو ہے وہ کوئی این جی او شامل ہو جائے، این جی او۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو ہے کہ سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دہشت مطلب گرد بندے کو اگر آپ قرض دیتے ہیں تو تب بھی آپ قابل تعزیر جرم میں آئیں گے اور آپ اس کو قید بھی ہے اس کی سزا اور جرمانے کی سزا بھی آپ کے اوپر تقریباً 5 کروڑ روپیہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے آپ کے ویسے سزا کے اس میں اندر پیسے بھیجنے کے لیے سزا تھی 5 کروڑ روپیہ اور اس کو 1 کروڑ سے 5 کروڑ کر دیا اور 10 سال 5 سال یا 10 سال کی قید کی سزا دے دی۔ اس طرح انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب انہوں نے ایک ذیلی دفعہ میں شامل اگر کوئی سرکاری ملازم ذیلی دفعہ 1 کے تحت احکامات کی تکمیل لاپرواہی کا مرتکب ہوگا تو مذکورہ سرکاری ملازم کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اچھا کہ اس نے ایکٹ کیوں نہیں کیا ٹائم، اس نے ایکٹ کیوں نہیں ریئیکٹ کیوں نہیں کیا، باقی چیزیں۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے بارے میں اگر کوئی قرارداد آ گئی تو ہمیں فوراً بجاواری سے وفاقی حکام جاوی سے انکار کرنے سے قاصر نہیں ہوگا، ہمیں فوری طرف پر سزا۔ آپ اس میں آپ پہلے بھی تو ہوتا رہا ہے، مگر حافظ سعید صاحب والا معاملہ تو یہی تھا، یو این نے قرارداد کی، ہم نے اندر کر نہیں کیا نا، ہم نے کہا کہ ثابت کرو، یو این کی قرارداد بہت موجود ہے۔ ٹھیک، تو اس میں یہ بڑا اہم کیچ ہے۔ اس میں جو بیان اغراض وجوہ پیش کیا نا، میں اس کی اردو بڑی مشکل سے ہوتی ہے، انگریزی میں میرا آسان ہوتا ہے لیکن میں اردو سناتا ہوں۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ آٹا 1997 اگرچہ کہ اپنے وسعت میں جامع ہے مگر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں فلاں فلاں کے اطلاع کی نسبت بعض احکامات کی کمی اور ان اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق باب ہفتم کے آرٹیکل 41 کے تحت اختیار کیا گیا جو اقوام متحدہ کے تمام ارکان کے لیے اسے لازم بناتا ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن سیاستیں اثاثہ جات کے منجمد کرنے، اسلحہ کی بندش، اچھا اس میں یہ ہے کہ اسلحہ کا لائسنس، اداروں اور افراد پر سفری پابندیاں جو پابندیوں کی فہرست میں نامزد کرتا ہوں کہ پابندیوں کی تعمیل کریں گی اور ریاستوں سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس سادہ دہشت گردی کے اقدامات کا اطلاق کریں، بالخصوص اپنے ملکی قوانین کے تابع دہشت گردوں کی مالیت کاری کا انسداد کریں، مزرجہ بالا وجوب کا رکھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اقوام متحدہ جو ہے اس کی بائنڈنگ کلازز ہوتی ہیں؟ اگر بائنڈنگ کلازز ہوں تو کشمیر میں پلیبسائٹ نہ ہو جائے اب تک۔ 5000 قراردادیں ہیں کم از کم اسرائیل کے خلاف، اس سے زیادہ انگولا کی ہیں، اس سے زیادہ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں رہی ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ ہاتھ سے پکڑ کے قانون اٹھا کے ان کے ہاتھ پہ دے دیتے۔ مان لیا ہم نے کہ چلو ٹھیک ہے، 6 مہینے کے لیے آپ نے بندے کو بند بھی کر لیا، بہت زیادہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہو گیا، اگرچہ کہ اب تو دہشت گردی کا نام و نشان بھی دور دور تک نظر نہیں آتا، صرف یہ ایک فورسز کی لڑائی ہے وہ تو چل رہی ہے۔ تو ہماری افغانستان کو ایسا، اس میں پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں، افغانستان میں انڈین کنیکشن ہے جو ہمارے ساتھ چلتا ہے، اس کی لڑائی چل رہی ہے۔ لیکن آپ نئے طور پہ فیٹف کو پہلی دفعہ آپ نے ایک وبال جان بنا لیا، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایسی ہے کہ اگر ایک وبال جان کی صورتحال میں آپ اس کے سامنے سرنڈر کرتے جائیں گے تو یہ مستقل سرنڈر ہوتی جائے گی۔ خود بذات خود امریکہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو نہیں مانتا، امریکہ جو ہے وہ سیڈا جو ہے عورتوں کے حقوق والا کنونشن، اس پہ دستخط اس نے نہیں کیے ہوئے، چائلڈ رائٹ CRC کا کنونشن اس پہ اس نے دستخط کیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے دستخط کیے، لیکن چونکہ ہم پاکستان کمال کے ہیں، ہم اس پہ سرنڈر کر دیا آپ نے چٹس اور ہیں۔ لیکن کل جس بات پہ ہم بحث کر رہے تھے عثمان صاحب، وہ بحث ہے مائک پومپیو کی تقریر کی اور چائنیز سچویشن کی۔ آخری حصے میں ہم نے اس پہ ڈسکس کرنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب کس جنگ کی تیاری میں ہے، ظاہر اور اس جنگ میں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا۔ دیکھیں نا آپ کو اس وقت، لیکن پہلے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا دو ٹوک کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر وہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا آپ نے 1971 کے اندر جو سچویشن تھی، میں آج آرکائیو نکالے ہوئے تھے میں نے پڑھنے کے لیے، ہم کہاں کھڑے تھے، ٹھیک ہے، ہم جہاں کھڑے تھے ہمیں وہیں دھوکہ ہوا۔ اچھا،
آپ اندازہ کریں وہ نکسن کے آپ کا میں نکال حیران ہوتا ہوں میں کہ آپ دیکھیں یہ یعنی ویسٹ پاکستان اگر اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا ہے یا اگر کہیں پر کسی طور پہ بچا ہے تو رچرڈ نکسن کی پالیسیز کی وجہ سے بچا ہے. اچھا وہ کہتے یہ ہیں کہ جس وقت یہ سارا پھڈا شروع ہوا ہے اس وقت کانفلکٹ کیا تھا؟ روس چاہتا تھا پاکستان پہ قبضہ کرنا، امریکہ چاہتا تھا پاکستان پہ. میرا خیال موضوع بڑا تفصیلاً ہے، میں ایک صرف فکر سنا دوں. اچھا پاکستان کو چین کی طرف جانا پڑے گا اس وقت، اس کی ایک وجہ ہے مکمل طور پہ، کیونکہ اس وقت بھی ہم ڈویڈلنگ تھے. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 5 نومبر 1971 کو اندرا گاندھی مل کے آئی کہ ہماری مدد کرو، ہم پاکستان سے حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر انڈیا نے حملہ کر لیا وہاں پر بنگلہ دیش میں بھی تو وہاں بھی ایک روس کا انفلوئنس آ جائے، اور روس انتظار کرتا تھا. وہ کہتا ہے اکارڈنگ ٹو دی کسنجر، اس کے بعد وہ خط لکھتا ہے کہ میٹنگ کے بعد فوراً آپ اس کو بریفنگ دیتا ہے، دی انڈینز آر باسٹرڈ اینی وے. کتنا بڑا عجیب و غریب لفظ استعمال کیا، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا دے آر اسٹارٹنگ اے وار وائل گاندھی دا بچ، اندرا گاندھی کو کہتا ہے we got what we wanted to. She will not be able to go home and say that the United States did not give her a warm reception and therefore in despair she had got to go to war. وہ کہتا یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اس کو کہہ دیتا اب جب وہاں جا کے کہے گی کہ امریکہ بتائے گی تو نہیں کہ امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں، لیکن یہ جنگ چھیڑ دے گی اور روس اس کے پیچھے. اس نے کہا پھر ہم نے برزنیف کو فون کیا، ہم نے کہا کہ 10 دسمبر کو فون کیا 16 کہ ہم نے اس کو کہا کہ انڈیا سے کوئی وار نہ کرے. برزنیف سے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. صحیح. جس وقت دوبارہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ چلو بھائی آپ اس طرف اپنا اس کو آگے ویسٹ پاکستان نہ کریں. تو ویسٹ پاکستان میں نکسن کہتا ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ ہم نے کہہ دیا لیکن جنگ جاری رہی. پھر امریکہ کا مفاد تھا کہ ویسٹ پاکستان جو ہے اس طرح کا ملک نہ بن جائے کہ روس یہاں آ کے بیٹھ جائے، افغانستان سے نکل گئے. تو کہتا ہے ہم نے پھر اس کو جارڈن اور امریکہ کے اڈے اور ایران کے اڈوں سے اپنی اسلحہ لوڈ کیا اور ہم نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان پہنچ جائے گا ورنہ جنگ بندی کر دو، اور ہم نے جنگ بندی کر دی. اس کی ایک بنیادی وجہ تھی، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ میرا خیال بریک کے بعد بڑا لمبی ہو جائے گی گفتگو، نہیں 2 منٹ میں سنا دوں. بنیادی وجہ یہ تھی کہ جولائی 1971 میں کسنجر آیا تھا، یحییٰ خان سے ملا تھا. اچھا. اور اس نے چوری اس کی چین سے ملاقات کرا دی تھی، اور 2 فروری کو نکسن کا دورہ طے ہو گیا تھا چین کے ساتھ. تو اگر ویسٹ پاکستان آ جاتا انڈیا کے قبضے میں تو چین کا دورہ ختم ہو جانا تھا. اب یہ جو پومپیو کی تقریر ہے وہ کہتا ہے 50 سال بعد ہمیں چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ریویو کرنا پڑیں گے، نکسن نے غلطی کی تھی. سر جی یہ فیٹو ویٹو رہ جانے ہیں، اگر چین آپ کے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور اس طرف یہ جب باتیں کرنا اب چھوڑ دیں، آپ انڈیا کے ساتھ وار میں آئیں ہی آئیں. انڈیا کی پریپریشن مکمل ہو چکی ہیں. یہ آج آپ نے کر تو لیا سارا کچھ، یہ ساری وہ پریپریشنز ہیں جو فیٹو کے حساب سے ہیں. آپ کو کرنی چاہیے سی پیک کے حساب سے پریپریشن، کہ آپ نے اب کس طرف ہونا ہے. مفادات کی دنیا ہے. چائنا کا اگر سی پیک کے ساتھ مفاد نہ ہو چائنا بھی ہمیں چھوڑ دے گا، اور امریکہ کا اگر سی پیک کو روکنے کا مفاد نہ ہو تو امریکہ میں چھوڑ دے گا. ہمیں کوئی ایک چیز کو فیصلہ کرنا پڑے. چلے جی دیکھتے ہیں کس طرف ہم جاتے ہیں، اور ناظرین بریک لیتے ہیں. اور اسی ایشو پر جو بڑا امپورٹنٹ ایشو اٹھایا اوریہ صاحب نے، اور خاص طور پر بھارت کی کیا تیاریاں اس معاملے پر، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.